السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم 10ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کا اگلا لیکچر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے اختتام کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، ہم اس پر بات کریں گے کہ نیکسٹ کس کی حکومت آئی اور اس میں کیا اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے۔ وہ یہ کہ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے جنرل آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے جو ہے نواز حکومت کا تختہ الٹ دیا اور حکومت اپنی بنا لی۔ اس پر انہوں نے جواز یہ بنایا کہ انہوں نے آئین کو معطل کر دیا اور نواز حکومت کو ختم کر دیا، اور نواز شریف کے وہ آرڈر جس میں انہوں نے مشرف کی جگہ پر جو ہے ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف بھی نامزد کر دیا تھا، ان کے اس فیصلے کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا اور حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے اس خاتمہ کرنے کے بعد کیا ہوا، سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کو 3 سال کا وقت دیا کہ آپ اس میں معاشرتی اور دیگر اصلاحات کریں، 3 سال کے اندر آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ پرویز مشرف نے اپنے دور میں جو ہے اپنے اختیارات اور مقامی حکومت کو نچلی سطح پر جو ہے منتقل کرنے کے لیے کیا کیا کہ ایک مقامی حکومت کا جو ہے وہ نظام لے کر آئے۔ مقامی حکومت کا جو وہ نظام لے کر آئے، اس سے پہلے ہم ایک تو یہاں پر یہ سیکھیں گے پڑھیں گے کہ مقامی حکومت کون سی حکومت ہوتی ہے، اور پھر اس کا پاکستان کی تاریخ میں اور بر صغیر کی تاریخ میں اس کا پس منظر کیا رہا ہے۔ پھر ہم آئیں گے جنرل پرویز مشرف کے مقامی حکومت کے جو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کا جو ان کا ایک پلان تھا وہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں مقامی حکومت کہتے کس کو ہیں۔ مقامی حکومت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں مقامی لوگ جو ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں، مقامی لوگ ہی اپنے میں سے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، وہی لوگ وہاں پر قانون بناتے ہیں اور تمام انتظامات کو تمام معاملات کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں اور خود ہی اس کے پلان بناتے ہیں اور ان پر پھر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک مختصر سی تعریف ہے مقامی حکومت۔ اس کا ہم تاریخ پس منظر جانتے ہیں، اس کی ضرورت کب پیش آئی اور اس کا آغاز کب ہوا۔ تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر میں 1884 میں وائسرائے ہند لارڈ رپن نے جو ہے مقامی حکومتوں کا نظام بنایا۔ یہ آئیڈیا بڑا اچھا آئیڈیا تھا، کیونکہ دیکھیں حکومت میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں صوبائی سطح پر یا وفاقی سطح پر، اور عوام کے جو نچلی سطح کے مسائل ہوتے ہیں گلی محلوں کے شہروں کے، وہ ہر مسائل جو ہیں وہ صوبائی لیول پر یا ملکی لیول پر نہیں پہنچ پاتے، لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اوپر جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، اور تو اتنی بڑی آبادی کو جو مختصر سے لوگ صوبائی اور وفاقی لیول پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سب مسائل کی طرف دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وائس لارڈ رپن نے نچلی سطح پر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو انہی لوگوں کے اندر ہی ان کو اقتدار دے کر اختیارات دے کر حل کرنے کے لیے ایک نیا نظام متعارف کروایا جس کا نام تھا مقامی حکومتوں کا نظام۔ یہ بڑا اچھا نظام تھا، یہ تحصیل اور ضلع لیول پر جو ہے لوگوں کو باقاعدہ اس میں سلیکٹ کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ یہ نظام بہت اچھا تھا، لیکن یہ نظام کامیاب اس لیے نہ ہو سکا کیونکہ برطانوی حکومت جو تھی اس نے نہ تو ان لوگوں کو جو مقامی سطح پر جو منتخب ہوئے تھے نہ تو ان کو کوئی اختیارات دیے گئے تھے اور نہ ہی انہیں کوئی وسائل دیے گئے تھے، اس لیے یہ نظام جو تھا کوئی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلے پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا وہ صدر ایوب خان نے متعارف کروایا تھا۔ یہ ہم اس نظام کو اسے کہتے ہیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ یہ نظام ہم 9th کلاس کی پاک اسٹڈی میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں وہ 5 تھے: یونین کونسل، یونین حکومت، اور تحصیل کونسل، تھانہ کونسل، ضلع کونسل، اور یہ سارے ہم ڈویژنل کونسل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ 1959 میں
ایوب خان نے جو ہے بنیادی جمہوریتوں کا ایک نظام متعارف کروایا، جس میں ہر علاقے، قصبے اور گاؤں میں 1000 سے 1500 میں سے لوگوں میں، آبادی میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوتا تھا، جس کو بی ڈی ممبر کہتے تھے۔ پھر یہ نظام آہستہ آہستہ آگے یونین سطح پر، یونین کونسل سطح پر، پھر تحصیل، پھر ضلع اور ڈویژنل کونسل پر تک یہ محدود تھا۔ لیکن یہ نظام بھی اس لیے ناکام ہو گیا کیونکہ یہ نظام ایوب خان نے صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے بنایا تھا، کیونکہ ایوب خان نے ان بنیادی جمہوریت کے نظام کو جو ہے ایک انتخابی ادارے کی شکل دے دی تھی، اور اس سے اس نے صرف اور صرف اپنے آپ کو 2 دفعہ صدر منتخب کروایا تھا۔ تو اس لیے اس نظام سے عام آدمی کو نچلی سطح پر کوئی خاص فائدہ نہ ہو سکا، اور ایوب خان کی حکومت کے ساتھ ہی یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس پہ کوئی تھوڑی سی توجہ دی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو دور میں بھی کوئی اس پر خط رکھا، کوئی قابل ذکر کوئی کام نہ ہو سکا۔ اسی طرح جنرل ضیاء الحق نے بھی مقامی حکومتوں کا نظام بنایا، اور بڑی مضبوط بنیادوں پر یہ نظام بنایا گیا، اور درجہ بدرجہ یہ نظام ترقی کرتا گیا، لیکن اس کے ثمرات، اس کے فائدے عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ یعنی اس کا طریقہ کار، سلیکشن، انتخاب تو بڑا اچھا تھا، لیکن وہ لوگوں کو یہ یوں ہی سمجھ، جس طرح لارڈ رپن کے دور میں تھا نا، یہ بھی سمجھ لیں ضیاء الحق دور میں ایسا ہی ہوا کہ ضیاء الحق نے نچلی سطح پر لوگوں کو اتنے اختیارات اور وسائل نہیں دیے تھے، جس وجہ سے ضیاء الحق کے دور میں بھی مقامی حکومتوں کا نظام کوئی خاص ترقی نہ کر سکا۔ اب ہم آتے ہیں لوکل گورنمنٹ پلان 2000۔ جو ہم نے بات شروع کی تھی پرویز مشرف کی، اب یہ وہی دور آ گیا۔ 2000 میں جو ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے نظام، اس نے پرویز مشرف نے متعارف کروایا کہ پاکستان میں جو ہے نچلی سطح پر کبھی بھی آج تک کوئی مضبوط جگہ پر مقامی حکومتوں کا نظام نہیں چل سکا، تو ایک نیا نظام متعارف کروایا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کے قبضے کے بعد پرویز مشرف کے 2000 میں انہوں نے یہ نظام متعارف کروایا۔ یہ نظام بہت جو ہے اچھا ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں تو مقامی حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: یونین حکومت، تحصیل حکومت، ضلعی حکومت، اور ان تینوں کو پھر اندر ان کے ایک باڈی جو بنائی گئی، جو انتظامیہ رکھے گئے، جو اراکین منتخب کیے گئے، ان کا کس طرح انتخاب ہوتا تھا اور ان کے ذمے کیا کیا فرائض تھے، وہ اب اس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونین حکومت کی۔ یونین حکومت کے اندر جو ہے ایک یونین ناظم اور ایک یونین نائب ناظم جو ہوتا تھا۔ اس میں تینوں حکومتوں میں ایک بات آپ نے غور کرنی ہے، مشترک ہوگی، کہ یونین حکومت میں، تحصیل حکومت میں اور ضلعی حکومت میں 2 ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو اس کو چلائیں گے۔ ایک ہوگا کونسل اور ایک ہوگا انتظامیہ۔ جو کونسل ہوگی اس کا انتخاب لوگ ووٹ کے ذریعے کریں گے، اور جو انتظامیہ ہوتی ہے یہ پرماننٹ سرکاری عملہ ہوتا ہے، سرکاری افیسر ہوتے ہیں جو پرماننٹ سلیکٹ ہوتے ہیں اور اپنی سروس پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم کیا بات کریں گے؟ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک یونین کونسل ہے اور ایک یونین انتظامیہ ہے۔ یونین کونسل میں وہ لوگ ہوں گے جن کو لوگ براہ راست انتخابات کے ذریعے کونسلر سلیکٹ کریں گے، اور یونین انتظامیہ وہ ہوگی جو کہ سرکاری ملازمین ہوں گے۔ یونین جو کونسل کے کل تعداد ہیں، اس میں 15 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے ایک یونین ناظم اور یونین نائب ناظم۔ اس میں 4 مرد جنرل کونسلر اور 4 خواتین جنرل کونسلر، یہ ہو گئے 10۔ اسی طرح 2 مزدور اور کسان جو ہیں مرد کونسلر، اور 2 مزدور اور کسان خواتین کونسلر، اور ایک اقلیتی کونسلر، یہ ٹوٹل ہو گئے 15۔ تو یہ ضلع جو یونین کونسل کے جو اراکین ہیں جو ووٹ کے ذریعے سلیکٹ ہوتے ہیں، یہ ان کی تعداد کیا ہے؟ 15 ہے۔ ان کے ذمہ یونین حکومت کے ان کے فرائض کیا ہیں؟ یونین کونسل کے جو اراکین ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فرائض کیا ہیں۔ ان کے فرائض یہ ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کا انتظامات کرنا، یونین سطح پر اپنا جو ہے ترقی اور خوشحالی کا جو ہے وہ اپنا پروگرام ترتیب دینا۔ اچھا، فوجداری اور دیوانی جو کیسز ہیں اور تنازعات ہیں، ان جھگڑوں کا جو ہے کوئی مستقل حل ڈھونڈنا، مقامی سطح پر جو ہے ٹیکس لگانا، اور
خاندانی تنازعات اور مسائل کو حل کرنا وغیرہ جو ہے یہ یونین کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تحصیل حکومت۔ تحصیل حکومت بھی ایسے ہے، تحصیل حکومت میں اس میں بھی دو طرح کی حکومت ہوگی، ایک تحصیل کونسل اور ایک تحصیل انتظامیہ۔ جو تحصیل کونسل ہوگی وہ سیاسی طور پر ہوگی، اس میں جتنے بھی تحصیل کے اندر یونین کونسلر ہیں وہ مل کر تحصیل ناظم اور تحصیل نائب ناظم کا جو ہے جو انتخاب کریں گے۔ ڈائریکٹ جو عوام جو ہے انتخاب کرے گی وہ صرف اور صرف کرے گی یونین سطح پر۔ آگے تحصیل اور ضلعی سطح پر جو ہے وہ یونین کونسلر جو ہیں وہ مل کر جو ہے تحصیل سطح پر اور ضلعی سطح پر جو ہے آگے ان کا ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب کریں گے۔ یہاں بھی تحصیل حکومت میں بھی کیا ہے، تحصیل کونسل اور تحصیل انتظامیہ۔ تحصیل کونسل کون سی ہوگی؟ جن کو جو سیاسی طور پر ہوں گے، جن کو یونین کونسل کے اراکین منتخب کریں گے، تحصیل ناظم اور تحصیل نائب ناظم کو۔ اور دوسری نمبر ہوگی تحصیل انتظامیہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو سرکاری ملازم ہوں گے، جو مستقل جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اندر جو پرماننٹ ملازم ہوتے ہیں، افیسر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں سیاسی طور پر۔ سیاسی طور پر کیا کیا گیا کہ ان کا انتخاب تحصیل میں موجود تمام یونین کونسلرز مل کر کریں گے۔ کس کا انتخاب؟ تحصیل ناظم کا اور تحصیل نائب ناظم کا۔ ٹھیک ہے جی، تو تحصیل کے اندر تحصیل حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے، انتظامی سربراہ، وہ تحصیل ناظم ہوتا ہے۔ اسی طرح تحصیل کونسل میں تحصیل کے تمام یونین کونسل کے نائب ناظمین شامل ہوتے ہیں۔ تحصیل کونسل میں 33% جو نشستیں ہوتی ہیں وہ خواتین کے لیے ہوتی ہیں، 5% نشستیں جو ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کے لیے، اور 5% نشستیں جو ہیں وہ کیا ہیں، اقلیتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تحصیل حکومت کا سربراہ میں نے جس سے پہلے بتایا ہے وہ تحصیل ناظم ہوتا ہے۔ تحصیل ناظم کے ماتحت جو ہے ایک TMO ہوتا ہے، تحصیل میونسپل آفیسر۔ ہر اس TMO کے نیچے جو ہے وہ 4 TOs ہوتے ہیں جن کو ہم تحصیل آفیسرز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تحصیل میونسپل آفیسر کے ماتحت جو 4 TOs ہوتے ہیں یہ مختلف شعبوں کے معاملات نگرانی کرتے ہیں۔ ان شعبوں میں مالیات، بجٹ، اکاؤنٹ، زمینوں کے استعمال کا ریکارڈ، منصوبہ بندی، دیہی اور شہری منصوبہ بندی، میونسپل رابطہ اور درجہ بندی وغیرہ جو ہے وہ ان TOs کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے ان کاموں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی ضلعی حکومت۔ ضلعی حکومت جو ہے اس کا انتخاب بھی ایسی ہے کہ اس ضلع حکومت کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ضلع کونسل سیاسی لوگ اور ایک ضلعی انتظامیہ سرکاری ملازم، سرکاری آفیسرز۔ تو ضلع کونسل کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ضلعی ناظم ہوتا ہے اور اس کے نیچے ایک ضلعی نائب ناظم ہوتا ہے۔ ایک ضلع کے اندر جو ہیں تمام یونین کونسلوں کے ناظم ضلع کونسل میں شامل ہوتے ہیں۔ ضلع کونسل کی کل تعداد کا یہاں بھی 33% حصہ جو ہے عورتوں کے لیے ہے، اور باقی نشستیں جو ہیں وہ اس میں سے 16% کسانوں اور مردوں کے لیے ہیں، اور اس میں 5% نشستیں جو ہیں وہ اقلیتوں کے لیے ہیں۔ ایک ضلع سے منتخب ہونے والے تمام یونین کونسلرز ناظم اور نائب ناظم جو ہے کا اکٹھا انتخاب کرتے ہیں۔ ضلع کا جو ناظم ہوتا ہے اور نائب ناظم ہوتا ہے، اور ضلع ناظم جو ہے وہ تمام انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا ہے۔ ضلعی انتظامیہ بھی اس کو جواب دہ ہوتی ہے، ضلع کونسل بھی اس کو جواب دیتی ہوتی ہے۔ تو ضلع کی پولیس انتظامیہ ضلع ناظم کو جواب دہ ہوتی ہے، ضلع ناظم کے اندر سیاسی قیادت فراہم کرتا ہے اور ضلع کی ضروریات ترقی خوشحالی کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ضلع کونسل۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اندر ضلعی انتظامیہ۔ یہ تھوڑا سا میتھمیٹیکلی ہے، آپ کو اس کو اگر سمجھ نہ آئے تو میری ویڈیو آپ ریپیٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے جو ہے مجھ سے رابطہ کر کے بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ کیلکولیشن اس کی ذرا پیچیدہ ہے، اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں دوبارہ تھوڑا بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ 3 طرح کی حکومتیں ہیں، یونین حکومت، تحصیل حکومت، ضلعی حکومت۔ ان تینوں میں جو ہے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کونسل کے ہوتے ہیں لوگ جو سیاسی طور پر آتے ہیں سلیکٹ ہو کر، اور اپنے ملک کرنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، 5 سال کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جو انتظامیہ ہوتی ہے، یونین انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، یہ جو ہوتی ہے یہ پرماننٹ ہوتے ہیں، یہ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں، یہ سلیکٹ ہوتے ہیں اپنی سروس پوری کرنے کے
بعد जाते हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर आने वाले जो है यूनियन कौंसिल के अरकान की, तहसील कौंसिल के अरकान की और ज़िला कौंसिल के अरकान की। लेकिन ज़िला हुकूमत के अंदर जो है हम दोनों को डिस्कस करेंगे, ज़िला इंतज़ामिया को भी और ज़िला कौंसिल को भी। अब कहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है? DCO होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर कहते हैं, यानी इसको हम ज़िलाई राब्ता ऑफिसर भी उर्दू में इसको हम कह सकते हैं। तो इसके जरिए ज़िले की इंतज़ामिया मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल होती है और हर महकमे का जो सरबराह होता है वो EDO कहलाता है, ज़िलाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ज़िले इंतज़ामिया ज़िले के लिए कवायद बनाती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम और बजट बनाकर ज़िला नाज़िम और ज़िला कौंसिल की मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद करवाती है। ज़िला की हदूद के अंदर जो है वफाकी और सूबाई कवानीन पर अमल दरामद करवाती है। ज़िलाई हुकूमत जो है वो क्या करती है? ज़िलाई टैक्स की फहरिस्त के मुताबिक टैक्स लगाने और टैक्स में कमी बेशी करने का भी इख्तियार रखती है। आपने देखा होगा, देखें हर ज़िले में जो है एक ज़िलाई स्ट्रक्चर होता है, इंतज़ामिया होती है जो कि डायरेक्ट सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होती है। ज़िले के अंदर हर तरह का जो सियासी और इंतज़ामी मामलात होते हैं वो ज़िले ही के मातहत होते हैं। इसमें तहसील और यूनियन ये भी ज़िले के अंदर ही आती हैं। तो इस पूरे, जिस तरह एक सूबे में एक पूरा निज़ाम होता है, तो हर ज़िले में भी एक मुकम्मल इंतज़ामी और सियासी लिहाज पर एक इंतज़ाम होता है। ये इंतज़ाम, इसका जवाबदेह जो है वो ज़िलाई हुकूमत होती है। ज़िलाई लेवल पर वो डायरेक्ट सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो है समझ आ गई होगी। अगर समझ ना भी आई हो तो आप अपनी बुक से भी थोड़ा देखने के बाद लेक्चर को अगर समझ ना आया 2-3 बार रिपीट करेंगे, और फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे रब्ता करके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।